سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز من قائل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال سبحانه وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حمد و ثناء اور تعریف و ستائش، تشکر و امتنان کے تمام تر جذبات، کلمات، احساسات اور مراسم اللہ رب العزت کی ذات عالی صفات کے لیے مخصوص اور لائق ہیں۔ افضل ترین اور اعلیٰ ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین اور انتہائی پاکیزہ اور بہت ہی معطر صلوات اور برکات کے ساتھ تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور میرے بہت ہی محترم بھائی اور دوست مولانا اشرف جاوید صاحب اور ہمارے عزیز فاضل فضیلت الشیخ جامعہ کے استاذ قاری حبیب اللہ صاحب اور جو اہل علم اور دین کے خادم یہاں موجود ہیں، وہ بالخصوص اور آپ تمام معزز و محترم حضرات، احباب کرام، سامعین اور عزیز القدر ہونہار یہ بچے جو آج کے بچے اور کل کے جوان ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے سپوت بنائے اور ہمارے معاشرے کے لیے عزت اور سرخروئی کا باعث بنائے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ گفتگو دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ دعا یہ عبادت ہے اور اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو
عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادت جنوں اور انسانوں کی تخلیق اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور دعا اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ المومن کی 24واں پارہ ہے، سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے. وقال ربکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی. وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کر کے، غرور کر کے، تکبر کر کے، نخوت کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، اپنے خیال میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اس لیے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور پھر فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کھول دیا، اس حقیقت کو واضح فرما دیا. فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. تو دعا جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. حالانکہ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں انسان سوال کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ رب العزت سے اپنی ضرورت، اپنی احتیاج، اپنی کوئی چاہت اور طلب اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اسی کو ہم دعا سمجھتے ہیں. تو دعا کے اندر تو اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے. اور دنیا کا کیا حال ہے؟ دنیا کا حال یہ ہے کہ جو مانگے وہ اچھا نہیں لگتا، جو مانگے وہ اچھا نہیں لگتا. لیکن وہ ایسا سخی ہے، ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے کہ جو اس سے مانگے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. اور جو نہ مانگے اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس پہ ناراض ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ رب العزت سے سوال نہ کرے، دعا نہ کرے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور انسان، چونکہ انسان بڑا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان وکان الانسان قتورا، انسان جو ہے یہ بڑا بخیل ہے. اس کو دیتے ہوئے نا دل خوش نہیں ہوتا. اللہ تھوڑے بندے ہیں ایسے جن کو دے کے خوشی ہوتی ہے، جن کو دے کر خوشی ہوتی ہے. وگرنہ انسان کی حالت یہی ہے کہ یہ کہتا ہے بس آنے دو، آنے دو، آنے دو، آنے دو. سیر ہی نہیں ہوتا، دل ہی نہیں بھرتا اس کا. شح الانفس، یہ انسان کی کمزوری ہے. لینے کے لیے بڑا حریص، جو آ جائے اس کے لیے بڑا لالچی، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن جو کریم لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت تو سخیوں کا سخی ہے اور بہت ہی عطا کرنے والا اور فیض رسان، اور اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ
اس کی دین ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی دین ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت دے رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق ہر وقت اس سے مانگ رہی ہے اور وہ سب کو دے رہا ہے۔ اور آپ جانتے کہ جب سے اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، لوگوں کے اندازے ہیں کہ یہ جو کائنات کا سیٹ اپ ہے نا، اس کے لیے اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال لگے ہوں گے اس کائنات کو اس مرحلے تک پہنچنے میں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا وقت لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم شمار کرتے ہو تو تمہارا 1000 سال ہو جاتا ہے اور اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کا ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارا 1000 سال گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو کتنے سال لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دے رہا ہے، اپنی مخلوق کو دے رہا ہے، اور جب سے اس نے مخلوق پیدا کی اور ان کو دے رہا ہے، اس کے جو خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے، اور وہی ان خزانوں میں سے دیتا ہے جو چاہتا ہے، جتنا کسی کو چاہتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس دینے سے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ کوئی آدمی سوئی سمندر میں ڈالے اور سوئی کو باہر نکالے، اس سوئی کے ساتھ جو پانی لگ کے سمندر میں کمی ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی نہیں ہوئی۔ وہ ایسا دینے والا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے، اس لیے اس کو دے کے کمی نہیں آتی، بلکہ اس کو دے کے خوشی ہوتی ہے کہ میرے سے مانگنے والا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ تنگی آ گئی، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی ہو گئی، پھر دعا کرتے ہیں، پھر لوگوں سے بھی دعا کی التجا کرتے ہیں کہ دعا کرو، اللہ مہربانی کر دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے نا ان یستجاب لہ فی الشدائد، کہ سختیوں اور مصیبتوں کے اندر اس کی دعا قبول کی جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے نا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو سکھائی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں، فراوانی کے دنوں میں، جب سارے کام ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں، ان دنوں میں زیادہ دعا کرے، اس لیے کہ وہ مالک ایسا ہے کہ جو اس سے روز کا مانگنے والا ہے نا، وہ اس کو واپس نہیں بھیجتا۔ میری بات سمجھے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ جو روز کا مانگنے والا اس کو کہتے ہیں انہوں باہر نکال دیو واپس، تو روز ہی آیا رہتا ہے، انہیں بوا ویکھ لیا ساڈا، ہاں یہ روز ٹریا رہتا ہے، انہوں باہر ٹال دو۔ لیکن وہ مالک وہ کہتا ہے نہیں، یہ روز کا مانگنے والا ہے، اس کو پہلے دو، یہ تو روز کا مانگنے والا ہے، اس کو پہلے دو۔ اللہ رب العزت جو خوشحالی میں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل میں اس کی پہلے سنتا ہے، زیادہ سنتا ہے، وہ ایسا کریم مالک ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ سے مانگنے سے کوئی آدمی تکبر کرے، یہ انسان کی حالت ہے کہ جب انسان کے کام سیدھے سیدھے ہو رہے ہوں نا، ہر کام جو کیا ٹھیک ہو گیا، پڑھائی بھی اچھی ہو گئی، جاب بھی اچھی مل گئی، کاروبار بھی سیٹ ہو گیا، آمدن بھی ہو گئی، گھر بھی سیٹ ہو گیا، رشتہ بھی اچھا ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی، سوسائٹی سٹیٹس بھی اچھا ہو گیا، ہر پاسے انسان کا جو ہے نا ٹھیک ٹھیک کام چل رہا ہے، خدا یاد نہیں آتا، بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی،
انسان بڑا سرکش ہو جاتا ہے اور رہا ہو کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے استغنا کہ میں نے کسی کی پرواہ ہی نہیں، مجھے کسی کی لوڑ ہی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں. یہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے نا تو یہ اکڑ جاتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو کھلا دے دینا تو یہ تو خدا بن بیٹھتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ تو اتنے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں. اس کو اپنا فقر بھول جاتا ہے، اس کو اپنی کمزوری بھول جاتی ہے، اس کو اپنی محتاجی بھول جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، یعنی مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جائیں گے. تو دعا کی عبادت سے تکبر کرنا یا اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا، دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں. اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا تو یہ ہے کہ انسان نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہ ہو، اسے اللہ کے گھر کا ہی نہیں پتہ، اللہ کے گھر کا راستہ ہی نہیں جانتا، کبھی مسجد کے اندر آیا ہی نہیں، کہیں بھی اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، یہ اس کو اعزاز ہی نہیں ملا کہ اللہ کے سامنے جھک جائے. اکڑی ہوئی گردن ہے اور اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ باہر ہی باہر پھرتا ہے، کبھی اللہ کا دھیان ہی نہیں آیا. ایسا آدمی جس کو اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہے، جس کو اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنا اور جبہہ سائی کرنا نصیب نہیں ہے، جس کو اللہ کے سامنے ناک رگڑنا نصیب نہیں ہے، اپنے آپ میں کتنا بڑا ہو، اپنے آپ میں کتنے ہی اس نے دنیا کی عظمتیں اور بڑائیاں اکٹھی کر رہی ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اللہ رب العزت نے اس قابل نہیں بنایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں اللہ کا مہمان بن سکے، اللہ کا ملاقاتی بن سکے، اللہ کے سامنے آ کے اپنی عرضی اور اپنی عرضداشت پیش کر سکے. اللہ رب العزت نے اسے دھتکار دیا ہے، اسے پھٹکار دیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے سے دور کر دیا ہے. اسے یہاں اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا یہ اس انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. اس ماتھے کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے زمین پہ سجدہ ریز ہو جائے. اس ناک کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسان اس کو زمین کے اوپر رکھ دے، خاک آلود کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے بھی بچا رہا ہے اور ماتھا بھی ذرا اوپر اوپر کر کے رکھا ہوا ہے. اس نے آپ نے فرمایا ترب وجہ کا لمن خلق کا، اور بھلے مانس اس چہرے کو خاک آلود کر اس مالک کے لیے جس نے پیدا کیا ہے، شاید اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو جائے اور اس کے ہاں اس کی قیمت اور قدر بن جائے. اس کو خاک آلود کر اس کے سامنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سرور دو عالم، اللہ کے محبوب، جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے سدرۃ المنتہا تک اور اس سے بھی آگے تک اللہ کے قریب پہنچے. اللہ اکبر. ان کی مسجد میں کوئی چٹائی اور قالین نہیں تھا، کوئی چٹائی اور قالین نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور مسجد کی چھت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں سے پانی نیچے نہیں آتا، چھپر ٹائپ چھت تھی، چھپر ٹائپ، صرف دھوپ سے اور سردی سے کسی حد تک بچاتی تھی، لیکن جب بارش ہو جاتی تو ٹپ 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 پانی ٹپکتا تھا. اور نیچے ریت، موٹی ریت، اور اس کے ساتھ باریک ریت بھی، چونکہ ساری موٹی جو ہے وہ چبھتی ہے اور تھوڑی باریک بھی ساتھ ہو تو پھر نرم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی ریت بچھی ہوئی تھی، اسی پہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے اور اسی کے اوپر بیٹھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک دن رات میں بارش ہوئی اور صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر رخ انور نمازیوں کی طرف پھیرا، متوجہ ہو کے بیٹھے تو دیکھا کہ آپ کے مبارک ناک کے اوپر بھی اور روشن جبین کے اوپر بھی کیچڑ لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. پانی کی وجہ سے ریت لگی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہیں کرتے تھے اس بات کی.
بیٹھتے بھی اسی کے اوپر تھے اور سجدہ بھی اسی کے اوپر کرتے تھے۔ تو یہ انسان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جھکنا نصیب، اور جس کو اللہ سے مانگنا نصیب ہے وہ اللہ جو سارے جہان کا بادشاہ ہے، الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، اور اتنی قدرت رکھنے والا ہے کہ ایک لمحے کے اندر جو چاہے کر دے۔ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں، نہ کسی فوج کے پاس، نہ کسی ٹیکنالوجی کے اندر، نہ کسی سائنس کے اندر، نہ کسی قسم کے جو اسپیشلسٹ ماہرین ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ساروں کو اکٹھا کر لیا جائے ان کے پاس بھی نہیں ہے، فرشتے بھی آ جائیں، جن بھی آ جائیں ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو میرے مالک کے پاس طاقت ہے، ادھر اس نے ارادہ فرمایا اور حکم دیا اور ادھر وہ چیز پوری ہو گئی۔ وہ مالک ایسی قدرت رکھنے والا اور ایسے خزانے رکھنے والا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ساری جہان اور ساری کائنات کی مخلوق جو ہے اور سارے انسان پہلے پچھلے اکٹھے ہو کر ایک میدان کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دے، اور ہر ایک جو اس کے جی میں آتا ہے مانگے، جو اس کے جی میں آتا ہے مانگے۔ انسان مانگتا ہے نا، اور انسان کے دل کی خواہشیں کتنی ہیں، میں بھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں، کتنی خواہشیں ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس ہے، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس ہے، اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں جو لوگوں کے پاس ہے۔ کون ہے جو اپنے دل میں اس طرح کی خواہشیں نہیں رکھتا؟ فرمایا سارے ہی مل جائیں اور ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، اور ایک میدان کے اکٹھے ہو کر اللہ سے مانگے، اور جو جس کے دل میں آیا ہے وہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو وہی دے دے جو وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے اس میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا خزانے رکھنے والا مالک ہے، اس سے مانگنا، اس سے مانگنا۔ اور اللہ اکبر، وہ ہر وقت جو ہے وہ تیری دعا سننے کے لیے تیرے پاس ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے، اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس کے اوپر ایک پانی کا سمندر ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اس کے اوپر کرسی ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ ہے۔ اللہ اس کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے اللہ رب العزت، اور ہم زمین کے اوپر ہیں، اور کتنی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وسیع و عریض کائنات کے اندر اس زمین کی کیا حیثیت ہے؟ سورج کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے زمین، اور سورج جو ہے وہ دوسرے سورج جو اس کہکشاں کے اندر ہیں، جو یہ گلیکسی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اندر جو سورج ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا سورج کتنا چھوٹا ہے، اور اس سورج کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے، اور اس کائنات کے اندر اس زمین کی کیا حیثیت ہے، اور اس زمین کے اوپر اس انسان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ 6 فٹ کا، یہ 5.5 فٹ کا، یہ 5 فٹ کا، یہ 4 فٹ کا انسان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سیٹلائٹ تو اسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر اس انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں، ذرے کی بھی حیثیت نہیں۔ لیکن وہ مالک کہتا ہے انی قریب، میرے بندے پوچھیں تو اللہ کو بتا۔ یہ نہیں کہا کہ تو ان کو یہ کہہ کہ وہ قریب ہے، اللہ کہتا ہے میرے بارے میں بندے پوچھتے ہیں، میں تو تیرے قریب ہوں، میرے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یعنی اس تعبیر کے اندر اس طرح کی بلاغت اور اس طرح کی اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ ٹپک رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے نبی آپ سے میرے بندے پوچھے، بندے کس کے؟ اللہ کے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، پوچھیں آپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے سامنے جھکانے والے، اللہ کے در پہ لانے والے، اور ان کو سکھانے والے کہ مانگنا ہو تو کس سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو ایک دن ان کو قریب کر لیا محبت کے ساتھ، اور قریب کر کے کہا یا غلام، اے جوان، اے جوان، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان باتوں کو پلے باندھ لے، ان کو ازبر کر لے،
ان کو حرز جان بنا لے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، جو تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، بندگی کا تعلق، عبودیت کا تعلق، عبادت کا تعلق، دعا کا تعلق، التجا کا تعلق، یہی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ دینے والا، بندہ مانگنے والا، وہ معبود، بندہ عبد، اور وہ خزانوں کا مالک اور انسان سراسر محتاج۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ جو تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، تو اس کی حفاظت کر، اس تعلق کو ٹوٹنے نہ دے، اس کو کمزور نہ پڑنے دے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ آنے دے، خلل نہ داخل ہونے دے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ، اللہ رب العزت والے پہلو کو، اللہ والے تعلق کو، اللہ والی جانب کو خیال میں رکھا کر۔ یحفظ کا، تو جہاں بھی ہوگا وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک کا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کو قائم اور مضبوط رکھو، جہاں جاؤ گے اس کو اپنے سامنے ہی پاؤ گے، وہ تمہارے ساتھ بھی ہے، تمہارے سامنے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد لینی ہو تو پھر مددگار کون ہے؟ صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ، مددگار صرف ایک اللہ، دینے والا صرف ایک اللہ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے جب آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں تو پھر یہ نہیں کہا کہ ان کو کہو وہ قریب ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان میں ختم کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے آ کر میرے بندے پوچھے تو ان کو جواب دو کہ وہ قریب ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں قاری صاحب؟ کیا کہا؟ یہ سارا درمیان والا واسطہ ختم کر کے اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، اور بندے میرے بارے میں پوچھتا ہے، میرے نبی سے پوچھتا ہے، تو میرے نبی سے پوچھتا ہے، میرے نبی نے تجھے میرا راستہ بتایا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں تیرے قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی کتنی کرم نوازی ہے کہ وہ خود جواب دے کے کہتا ہے کہ انی قریب۔ پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، اللہ اکبر، وہ کہیں ہو، وہ کہیں ہو، کس حالت میں ہو، اس کی کیسی ضرورت ہو، اس کی کیسی مشکل ہو، جب وہ مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ غار والے ساتھیوں کا واقعہ سنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو سفر کر رہے تھے، سفر کے اندر جاتے جاتے ان کو سفر نے اکٹھا کیا اور بارش نے آ لیا، آسمان سے زوردار بارش ہونے لگی، تو ان کے پہاڑوں کے درمیان سفر کر رہے تھے، قریب ہی جو ہے نا ایک غار نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بارش تھم جائے، ہم اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بارش ہلکی ہو جائے اور پھر ہم نکل کے سفر شروع کریں گے۔ پہاڑی علاقوں میں جب بارش ہوتی بھی بڑی زور کی ہے، پانی بھی بڑا تیز آتا ہے، اوپر سے خطرہ ہوتا ہے کہ انسان بہہ ہی نہ جائے بارش کے ساتھ۔ انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور اللہ کا کرنا، جب پہاڑی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، اوپر سے پتھر لڑکتے ہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ لڑک کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جس پہاڑی علاقے میں آپ لوگوں کو سفر کا اتفاق ہوگا، دیکھا ہوگا، بارش میں لوگ جو ہے نا سفر نہیں کرتے کہ اوپر سے پتھر نہ آ جائیں۔ وہ غار میں چلے گئے اور اوپر سے پتھر آیا اور اسے آگے دروازے کے اوپر اس کو بند کر دیا۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے جب موبائل آپ کے پاس ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب کوئی ریسکیو والی فورس نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹیم نہیں ہوتی تھی، 1122 والے نہیں ہوتے تھے، اور نہ آپ کے پاس کوئی موبائل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا سے رابطہ کٹ گیا۔ اب وہ تو غار کے اندر کیا گئے، وہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے قبر میں چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری دستگیری اور کارسازی فرما سکے، اب اللہ سے مانگو اور وہ عمل پیش کرو اس کی بارگاہ میں جو تم نے اخلاص کے ساتھ صرف اس کی رضا کے لیے کیا ہو، لوجہ اللہ کیا ہو۔ تو سب سے مؤثر وسیلہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے والا، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا نیک عمل ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ اور یہ جو لوگوں نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، کسی کی ذات کا وسیلہ،
اور کسی کے چہرے کا وسیلہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، قرآن کی دعاؤں میں اور احادیث میں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ سب لوگوں کی بناوٹ ہے۔ حدیثوں میں جو نظر آتا ہے اور قرآن میں جو نظر آتا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ ایمان کو وسیلہ بنایا، اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ تیرے ماننے والے ہیں، اس لیے یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ یا اللہ تیرا منادی، تیری طرف سے پکار کرنے والا، تیرا رسول پکار رہا تھا کہ اللہ پر ایمان لو، ہم ایمان لے آئے، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے دعا کا۔ باقی کسی کی ذات کا وسیلہ کہ یا اللہ فلاں نبی کے وسیلے سے بخش دے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے بخش دے، فلاں کے طفیل ایسا کر دے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ لوگوں کی بناوٹ ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی دعا کے اندر وہ عمل اللہ کے سامنے ذکر کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دستگیری فرمائے اور کارسازی فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے دعا کی، وہ کہنے لگا یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کام کرواتا تھا لوگوں سے اپنے کھیت میں اور اپنے جو میرا علاقہ تھا وہاں، تو میں صبح سے مزدوروں کو سے کام لیتا تھا اور جو وہ کام کرتے تھے اس کی مزدوری ان کو دے دیتا۔ تو میں نے کام پر لوگ لگائے ہوئے تھے، تو وہ صبح سے لے کر شام تک انہوں نے کام کرنا تھا، اور ایک آدمی کو میں نے مزدوری کے اوپر لگایا تو وہ دوپہر کے وقت آیا، لیکن اس نے کام اتنا اچھا کیا اور اس طرح اس نے جو ہے نا جاں فشانی اور تندہی کے ساتھ کام کیا، تو مجھے اس کا کام دیکھ کر بڑی خوشی آئی۔ تو میں نے جتنا ان کے ساتھ مکایا ہوا تھا نا کہ تمہیں روزینہ اتنا ملے گا، دن کی دیہڑی اتنی ملے گی، جتنی ان کی تھی اس کو آدھے دن کام کرنے والے کو میں نے اتنی دے دی۔ ایک کوئی جو تھا ان کام کرنے والوں میں، وہ کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کیا اور ہمیں بھی اتنے پیسے، اور اس نے آدھا دن کیا اس کو بھی اتنے پیسے۔ اس نے کہا بھائی جو میری تیری طے ہوئی تھی بات، جو میں نے تیرے ساتھ مکائی ہوئی تھی، وہ تیرا پورا حق دے دیا کہ نہیں؟ کہتے وہ تو میں نے دے دیا۔ کہتے تو یہ پھر میری مہربانی ہے، میں اس پر خوش ہوا ہوں، میرا مال ہے، میں نے اس کو دے دیا، تجھے اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو نے جو ہے نا اس کو ہمارے برابر کر دیا ہے، میرا کام جو ہے نا وہ صبح سے لے کر شام تک ہے اور اس نے آدھا دن کام کیا ہے۔ اس نے اس کو بتایا وہ تیرے سارے دن سے شام تک کا اتنا نہیں جتنا آدھے دن میں اس نے کر لیا۔ لیکن وہ بندہ ناراض ہو گیا، وہ ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا گیا، میں نہیں لینی ہے مزدوری، میں نہیں لینی ہے، چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا میں نے اس کی امانت سنبھال لی، میں نے اس کی امانت جو چھوڑ کے چلا گیا وہ میں نے سنبھال لی، اور سنبھال کے صرف اس کو گرا دے کے اتنے نہیں رکھا، میں نے دیکھا کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی امانت پڑی ہوئی ہے، اس نے اس کے ساتھ جو ہے نا گائے خرید لی، بکری خرید لی، پھر وہ گائے نے بچہ دیا، پھر اس کے اندر اور اضافہ ہوا، بکری نے بچہ دیا، اس میں اور اضافہ ہوا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بوڑھا کمزور آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میاں تو پتہ نہیں مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی اور اس دن کی میری مزدوری جو بنتی تھی تو نے مجھے دینے کے لیے کہا تھا، لیکن میں غصے میں آ کے چھوڑ کے چلا گیا، تو آج میں بڑا ضرورت مند ہوں، وہ میری مزدوری مجھے دے دے، میری مزدوری مجھے دے دے۔ تو وہ کہتا ہے وہ دیکھ یہ جتنے ریوڑ نظر آ رہے ہیں نا بکریوں کے، گائیوں کے اور اونٹنیوں کے، یہ سارے تیرے ہی ہیں، جا لے جا، سارے ہی لے جا، یہ سارے تیرے ہی نے۔ کہتا میاں صاحب مذاق کر دے پہ میرے نال، میں مزدور آدمی تے میرے تھی وہ تھوڑی سی مزدوری سی تے وہ تسی مینوں دے دو تے یہ تو مالک مال تہاڈا ہے۔ اور میں نہیں پلے مانس، میں نے وہ تیرا انویسٹ کیا تھا، وہ تیری انویسٹمنٹ تھی، یہ سارا تیرا ہی ہے، جا لے جا۔ اور وہ ہانک کے لے گیا میرے مولا، تیرے لیے کیا تھا تو میرے مولا آج کوئی نہیں ہے تیرے سوا، رستہ کھول دے۔ چٹان سرک گئی۔ وہ ایسا سننے والا ہے، واقعتاً ادھر دعا ہوئی ادھر چٹان سرک گئی، کوئی کرین نہیں آیا، کوئی ریسکیو ٹیم نہیں آئی، میرے اللہ کا حکم ہوا، لیکن اتنا راستہ نہیں ہے کہ نکل کے جا سکیں، تھوڑی سی روشنی کی کرن آ گئی۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا مولا
میں چرواہا مزدور آدمی، کام کرنے والا، اور میں جاتا تھا بکریاں چرانے اور گائیاں چرانے، اور پھر میں واپس لے کے آتا تھا۔ میرا معمول یہ تھا کہ گھر میں آ کے جب میں نے شام کو پہنچنا تو بکریوں کا دودھ دونا، اور دو کے سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنا، بچوں اور بیوی کو بعد میں، ماں باپ کو پہلے۔ اور جن کے ماں باپ سلامت ہیں سنیں یہ بات، ماں باپ کا حق کتنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پسند ہے۔ اب تو شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ بھول ہی جاتے ہیں، اللہ اکبر، ماں باپ دھیان ہی نہیں رہتا کہ ماں باپ بھی ہے، ترس جاتے ہیں بیٹے کا منہ دیکھنے کے لیے، ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ماں سینکتی رہتی ہے، ماں سینکتی رہتی ہے، اب آپ چرا بوا ویستا رہتا کسی دن ہیں آیا 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 آیا، نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا بس۔ اللہ اکبر، ماں باپ کا دھیان نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار وصیت کرتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان، وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، بوالدیہ احسانا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ اس جیسا اللہ رب العزت کو محبوب اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ وصیتیں کرتا ہے، تاکید فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرا معمول یہ تھا کہ پہلے ماں باپ کو دیتا پھر بیوی بچوں کو پلاتا۔ اس دن میں آیا، بارش ہو گئی تھی تو میں لیٹ ہو گیا، تو واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی، رات ہو گئی، اور وہ ایسے ہی دودھ پیے بغیر ہی سو گئے۔ میں نے دودھ نکالا اور پیالے لیے، ماں کے لیے اور باپ کے لیے، اور پیالے پکڑ کے ان کے سرانے آگے کھڑا ہو گیا۔ امتحان ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی بچے رو رہے تھے تو ماں باپ کو جاگ نہیں آئی؟ او اللہ تعالیٰ کسی وقت امتحان میں ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے، ان کو بھوکوں کو ایسی نیند آئی کہ بچے رو رہے ہیں، پھر بھی حالانکہ گھر میں بچے روتے ہو تو بوڑھوں کو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت نے امتحان تھا اور اس امتحان میں اس نے کامیاب ہونا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا اللہ رب العزت نے کہ یہ عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی خدمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یا اللہ میں پیالہ لے کے کھڑا رہا اور بچے میرے پاؤں میں روتے رہے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، میں نے کہا پہلے ماں باپ پیئیں گے پھر بچوں کو ملے گا۔ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ رستہ کھول دے، تھوڑا سا رستہ اور بن گیا، لیکن ابھی بھی نہیں نکل سکتے۔ اور پھر تیسرا بندہ اٹھا، اللہ اکبر، اس کا عمل تو کمالی عمل تھا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا اچھا میرا گزران تھا اور ایک عورت کے اوپر میری نظر تھی، ایک عورت کے اوپر میری نظر تھی، میں چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ میرے قریب آئے اور میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں۔ میں اس کو دیکھتا داکھتا، جیسے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ میرے ہتھے نہیں چڑھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگی ہم مجبور ہیں، تنگ دستی ہے، کچھ پیسے دے دو۔ میں نے کہا جو کہے تو، اشارہ کر میں دیتا ہوں، لیکن پہلے میری بات مان۔ اس نے کہا نا نا نا، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، حرام کام نہیں کرنا۔ چلی گئی، پھر مجبور ہوئی، پھر آ گئی، پھر اس نے یہی کہا، پھر مجبور ہوئی۔ اور حدیث میں آتا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی احادیث الصحیحہ میں اس تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہوا، میں اسی لیے وہی تفصیل بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہتا ہی ہے، اپنے خامد کو کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پیسے تو دے دیتا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ میں تب پیسے دوں گا اگر تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرے۔ تو وہ اتنے تنگی اور محتاجی میں تھے، کہنے لگا پلیے پھر جا، گزارا ہی نہیں ہوتا بھوکے مرنے پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھوک جو ہے انسان کو اس حال تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، جو معاشرے کے اندر کمزور، نادار، بھوکے اور اس طرح کے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم لوگ مہندیوں اور شادیوں اور منگنیوں کے اوپر اتنا خرچ کر دیتے ہیں اور کبھی کسی کی خبر گیری نہیں کہ ان کے گھر میں روٹی پکتی ہے یا نہیں پکتی، ان کے گھر میں کبھی کوئی اچھی چیز پکی ہے یا نہیں پکی۔ ہماری زیادہ بنی ہوئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہم کوڑے کے ڈھیرے پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں دیتے جن لوگوں نے بیچاروں نے کبھی چیز دیکھی نہیں ہوتی۔ تو خیر، اب وہ آئی اور آ کے کہنے لگی مجھے کچھ دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میری تو وہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے، میں نے تو کسی دیر سے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس دن اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا،
کہتا ہے یا اللہ جب اس نے اپنا میرے حوالے کیا اور میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو وہ کپ کپائی اور تھرائی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر جا اور اللہ کے حکم کے بغیر اس حرام جسم کو اپنے لیے حلال نہ کر۔ اس نے مجھے اللہ سے ڈرایا، یا اللہ میں تو اس سے ڈر گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، اللہ اکبر، یا اللہ میں تو اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، اور اگر یہ کام میں نے تیرے لیے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ رستہ کھول دے۔ پورا رستہ کھل گیا اور بالکل سورج نے ان کو نظر آ گیا اور ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہ اللہ جب دعا سنتا ہے تو ایسے سنتا ہے، ایسے سنتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں، یہ بات آتی ہے یار ہم تو روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مولویوں سے بھی کرواتے ہیں اور جماعتوں سے بھی کرواتے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی کرواتے ہیں، فلاں جگہ بھی کرواتے ہیں، ہماری نہیں سنی جاتی، ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ دعا سنی جاتی ہے لیکن ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا صرف الفاظ ہوں جو زبان سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں، ان کے اندر دل، دماغ اور انسان کی محتاجی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ انسان محتاج اور فقیر بن کے شعور کے ساتھ نہیں مانگتا، ایسے ہی غفلت کے ساتھ دعا کیے جا رہا ہے، جیسے ہمیں دعائیں نہیں یاد ہوتی، پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا نہیں اللہ قبول کرتے، غفلت سے کی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک بات۔ اور دوسری بات جو سب سے زیادہ اس وقت چیز جو ہے وہ انسان کو جس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اکبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، غبار پڑا ہوا ہے، اور لمبا سفر کیا ہے اور دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ معلوم ہوتا ہے حدیث کے سیاق سے شاید یہ کوئی حاجی یا عمرے والا آدمی ہے جو احرام باندھ کے گیا ہوا ہے، اور اس کی یہ حالت بیان کی کہ سر میں غبار ہے اور بال ہٹے ہوئے ہیں، کنگھی نہیں کی ہوئی اور کپڑوں کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے بھی مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اس طرح کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے، لیکن ادھر سے یہ حالت ہے کہ مشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اللہ اکبر، پینا حرام، کھانا حرام، پہننا حرام، اور حرام سے ہی پورا جسم بنا ہوا ہے، یہ ساری لاش حرام کی بنی ہوئی ہے، غذی بالحرام، فانا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہو، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان نے حرام کھایا ہو تو دعا نہیں قبول ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ فرمایا طب مطعمک، تو جب دعوتوں کا کھانا حلال کر لے تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ تو وہ لوگ تھے جو سنا قبول کر لیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر مستجاب الدعوہ تھے، جو دعا کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً ہی قبول کر لیتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے تھے۔ تو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حلال کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا توجہ سے کرنی چاہیے، اور خود دعا کرنی چاہیے۔ لوڑ تو میری ہے، میں بھائی نے آخیا میرے واسطے دعا کری، یاد ہی نہیں رہنا، لوڑ تو میری ہے، ضرورت تو میری ہے، اس لیے مجھے کرنی چاہیے دعا، اور دعا کا وقت تلاش کرنا چاہیے، قبولیت کے اوقات تلاش کرنے چاہیے، قبولیت کے اوقات میں دعا کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، رات کا پچھلا پہر، اللہ، دنیا سو رہی ہے، لوگ عیش و عشرت کے اندر ہوتے ہیں، کو کیا کر رہا ہے، کو کیا کر رہا ہے، کو کیا کر رہا ہے، یا خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے اور آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت، اللہ اکبر، جیسے اس کی شان کے شایا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ندا کرتے ہیں، مانگنے والے سو رہے ہیں اور دینے والا جاگ بھی رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے کوئی لینے والا، حل بن سائل،
ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہگار گناہوں کے بوجھ اٹھانے والا میں اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی محتاجیوں کا مارا ہوا میں اس کی محتاجیاں دور کر دوں؟ ہے کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا میں اس کی پریشانیاں ختم کر دوں؟ قبولیت والے اوقات کو تلاش کر کے ان میں دعا کرنی چاہیے۔ ایک یہ وقت ہوتا ہے اور دوسرا وہ وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جب مؤذن اذان کہتا ہے اور اقامت تک کا یہ جو وقت اور دورانیہ ہوتا ہے، یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اذان کے انتظار میں ہو، اذان سے پہلے نماز کی تیاری کر کے اذان سنی فوراً مسجد میں آ جائے، فوراً مسجد میں آ جائے، اور مسجد میں آ کے اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو سنتیں پڑھے، نہیں تو مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے جولی پھیلا کے بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رد ہی نہیں کرتا، دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ اور نماز کے اندر دعا قبول ہوتی، نماز کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں یاد کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ جو اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے، یہ قبولیت والے الفاظ ہیں۔ ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہے۔ جب میرے منہ سے نکلیں گے، منہ تو گناہ گار کا ہے لیکن الفاظ تو سرکار کے ہیں نا، ان الفاظ کی لاج رکھے گا وہ کہ میرے نبی کے الفاظ میں مانگ رہا ہے، یا جو اس کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، جو اس نے دعا کے الفاظ سکھائے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ دیکھو یہ دعا ہے، سکھائی بھی اس نے اللہ رب العزت نے، اور یہ دعا سکھا کے فرمایا قد فعلت، جب تم مانگتا ہے میں کہتا ہوں میں نے قبول کر لی، قبول کر لی۔ تو یہ دعائیں جو اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں، اللہ کے نبیوں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں، یہ دعائیں یاد کرو اور یاد کر کے نماز میں مانگا کرو، نماز کے بعد بھی بندہ مانگ سکتا ہے۔ تو یہ جو اوقات ہیں قبولیت کے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وہ ایسے کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے انسان کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو خلق خدا کے ساتھ احسان ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کریں، احسان کیا کریں، احسان کیا کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، احسان کرنے والے ہوں۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ آج کل ہمارا کیا دھیان اور رواج ہوتا ہے؟ ملے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کون یاد رکھتا ہے جی، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ آڑے وقت میں اس کے کام آئے، پریشانی میں اس کا ساتھ دیا، کسی مشکل کے وقت پر اس کا سہارا بنے، تو کیا ہوتا ہے؟ دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکل۔ لوگوں کی دعائیں لیا کریں، لوگوں کی دعائیں لیا کریں، اور جن کی دعائیں لینی ہیں ان میں ایک اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، داری کے اندر ہی ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو وہ اگر ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ مجھے کہتے ہیں دعا کر، میں ان کو کہتا ہوں دعا کریں، وہ ان کو کہتے ہیں دعا کریں، تو حج کرتے بھی ہوں گے اور بھول بھی جاتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت سنتا ہے اپنے سارے بندوں کی، لیکن یہ فرشتے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے نا، اور ان کی دعا لینے کی کبھی ہم نے فکر کی؟ دھیان ہی نہیں ہوتا، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، فرض نماز، ایک فرض نماز سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت بتایا، اور دوسرا نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے، تشہد کے اندر دعا کرنی چاہیے، فلیتخیر من الدعاء ما شاء، اور پھر نماز کے بعد جو ذکر اذکار ہیں وہ کریں، اور ذکر اذکار کرنے کے لیے کوشش کریں نماز کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہے تو ما لم یحدث او یتحول، جب تک جاتا نہیں ہے یا جب تک اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، اسی جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ فرشتے دعائیں دیتے ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں، لوگوں کی دعائیں لے، فرشتوں کی دعائیں لے، اور قبولیت کے اوقات میں دعائیں کرے، اور زیادہ دعائیں کرے، زیادہ دعائیں کرے۔ اور ایک اور بھی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العزت کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر یہ ہوتا ہے کہ انسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ اللہ کا ذکر کے الفاظ ہیں۔ انسان یہ ذکر کرنے والا یہ بھی ذاکر ہے، اور ایک ذکر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا لحاظ رکھے کہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میرا مالک اس لیے کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھے کرتے وقت، نہ کرتے وقت یہ نہیں کرنا، کیوں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ کرنا ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ اللہ کا ذکر ایک یہ ہے کہ کام کے کرتے نہ کرتے وقت اس کا دھیان رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ، تو اس ذکر کرنے والے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور اس کے اندر صرف اللہ رب العزت کے سے ہی دعا کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ۔ اب یہ مضمون تو بہت ہی وسیع اور بہت ہی کثیر الجہات اور متعدد الجوانب ہے، اتنے سے وقت میں تو بس صرف میں نے آپ کو دعا کے بارے میں کچھ چند باتیں بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا بنا لے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی عبادت کرنے والا اور اس سے مانگنے والا، پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کی دعا رد کرتا ہی نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اس نے گاڑی کیسی رکھی ہوئی ہے، اس کا گھر کیسا ہے، بیٹھا کہاں ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبرا، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں اشعث اغبرا، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑوں پہ غبار اٹا ہوا ہے، مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے پہ جائے تو کوئی اس کو دیکھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ میرے صوفے خراب ہو جائے، اسے پیروں میں مٹی لگی، کوئی اس کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، لیکن اس مالک کے ہاں اس کی یہ قیمت ہے کہ اللہ کو قسم ڈال کے کہہ دے ربا انجی کرنا ہی، اللہ انجی ہی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں تو قیمت کس کی ہے؟ اس بندگی کی قیمت ہے۔ وہ اقبال کی مجھے بات یاد آ گئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں عبد دیگر وہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے، بندے دا کوئی مفاد دا بندہ، کوئی خواہشات دا بندہ، کوئی نفس دا بندہ، کوئی شیطان دا بندہ، کوئی ووٹ دا بندہ، کوئی نوٹ دا بندہ، بندے تو بتھیرے نے، بندے تو بتھیرے نے، ہر چیز دے بندے پابرو مل جان گے۔ عبد دیگر، عبد ہونا اور چیز ہے، عبدہ اس کا بندہ ہونا یہ بات ہی اور ہے۔ عبدہ چیزیں دیگر، یہ سراپا انتظار، یہ جو چیزوں کا بندہ ہوتا ہے کبھی کسی کو دیکھتا ہے، کبھی کسی کو دیکھتا ہے، کسی کی جیب کو دیکھتا ہے، کسی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کسی کی آنکھ کو دیکھتا ہے، یہ ان کو دیکھتا پھرتا ہے، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کہ اس نے میرا نام لیا تھا، اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا،
یہ لوگوں کے انتظار میں ہوتا ہے، لیکن جو عبدہ اس کا بندہ ہے، این سراپا انتظار، یہ جگہ جگہ کا بندہ، یہ جگہ جگہ کا بکاری، یہ در در کا سوالی، یہ ہر جگہ جا کے جھک مارنے والا، یہ تو ہر ایک کے انتظار میں ہوتا ہے، لیکن جو اس کا بندہ ہے وہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلو میں پورا کروں۔ این سراپا انتظار و منتظر، وہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے کے منہ سے نکلے، ادھر نکلتی اور ادھر پوری ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کا بندہ بنے، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ سے بہت مانگنے والا اور ہمیشہ مانگنے والا، خوشحالی میں بھی مانگنے والا، تو پھر اللہ رب العزت تنگ دستی میں بھی قبول کرتے ہیں، مشکل کے وقت بھی قبول کرتے ہیں، اور یقین کے ساتھ مانگے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اور یقین جانیے کہ وہ دیتا ہے۔ اور جو چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ نہیں ملتی، اس لیے نہیں ملتی کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کی اپنی رحمتیں اور اپنی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم تو مانگت ہیں، ہم تو مانگت ہیں، ہم نے مانگنا ہے، اور اس کے گھر کے سوا، اس کے در کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں جہاں جا کے ہم مانگیں، اس لیے ہم نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کبھی کبھی کوئی واقعات سنایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، کسی بزرگ کا نام تو مجھے یاد نہیں، صفت صفوہ میں شاید انہوں نے پڑھا تھا، وہاں سے انہوں نے سنایا۔ کہنے لگے کہ اللہ والے تھے، بیت اللہ میں مجاور تھے، تو وہ کافی دیر ہو گئی، کافی سال ہی گزر گیا، تو وہ دعا کرتے تھے کسی کام کے لیے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن نا ان کو دعا کرتے کرتے نا کہیں سے آواز آئی، 12 سال ہو گئے تو دعا کر رہا ہے اور تیری دعا قبول نہیں ہوتی، تو چھوڑ دے دعا کرنی۔ آواز سنی اور آواز سن کے کہنے لگے اگر کوئی اور در ہو تیرے در کے سوا تو وہاں چلا جاؤں، تیرے در کے سوا در کون سا ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو سن لے، تب بھی تجھ سے مانگنا ہے، تو نہ سنے تو تجھ سے ہی مانگنا ہے، جاؤں کہاں؟ اللہ رب العزت نے سن لی، اللہ رب العزت نے اسی وقت سن لیا۔ وقت ہوتا ہے، کوئی بندے کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگ کے کبھی گھبرائے نہ، اور مانگنا چھوڑے نہ، مایوس نہ ہو، یقین کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اپنا بندہ بنا لے جو اللہ سے مانگنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں شامل فرمائے، ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے اور ہمارے اعمال بھی قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سونیاں چالاں والیا، پیاریاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑھ کے اپنا مکھڑا لکایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ خود سونے نو سرما پاوے، نالے اے فرماوے، ماں زاغ دے نینا والیا، نہ اینا سرما پایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونا اے من مونا اے، چن وی تیرا کھڑونا ہے۔